لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تعریف و توصیف کبریائی برائے عصمت و حضور کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے وہی اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے مدبر ہے داتا ہے مشکل کشا ہے حاضر روا ہے وہی اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین جسے چاہے مال و دولت سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اولاد سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے مانچ کر دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اللہ رب العالمین کل شیء قدیر ہے ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے عزیزان گرامی اللہ رب العالمین کی ہم جتنی بھی تعریف بیان کر لیں وہ کم ہی رہیں گی اللہ رب العالمین کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں ہے درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً مقصد کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کا
आखिरत की फिक्र। मेरे साथियों, ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी अबदी और दायमी जिंदगी नहीं है। हमेशा हमेश बाकी रहने वाली जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। ये दुनिया की जो जिंदगी है ये आरज़ी जिंदगी है, बहुत मामूली सी जिंदगी है जो एक दिन खत्म हो जाने वाली है। और जो शख्स इस दुनिया के अंदर मौत पा गया, क़ज़ा हो गई, तो उसके लिए ये दुनिया की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसको आयतन ये जिंदगी दी गई थी, आरज़ी तौर पर इस दुनिया के अंदर भेजा गया। इस दुनिया को हम इस ज़ुबान में भी कह सकते हैं कि ये दुनिया जो है ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल इम्तिहान है। असल जिंदगी जो है वो दारुल बका है, दारुल जज़ा है, जिसे हम कहते हैं आखिरत की जिंदगी, अबदी और दायमी जिंदगी, हमेशा हमेश बाकी रहने वाली जिंदगी। मौत के बाद जिंदगी की जिंदगी, मौत के बाद वाली जिंदगी ही हकीकी और अबदी और दायमी जिंदगी है मेरे साथियों, जो कभी भी खत्म ना होने वाली जिंदगी है। ये दुनिया की हकीकत में मौत के बाद वाली जिंदगी का तैयारी करने के लिए दुनिया की जिंदगी हमें दी गई मेरे साथियों। इस दुनिया के अंदर जो भी आया है उसको एक न एक दिन खत्म हो जाना है। और इस दुनिया के अंदर जो अमाल हम करके जा रहे हैं, इस दुनिया के अंदर जो भी अमल हम कर रहे हैं, इस अमल का पूरा बदला हमें दारुल जज़ा में मिलेगा। दारुल जज़ा यानी जज़ा वाला दिन, बदले का दिन, क़यामत वाला दिन, क़यामत के बाद मैदान महशर का दिन, और मैदान महशर के बाद वाली जिंदगी, अबदी जो जिंदगी है, दायमी जो जिंदगी है, हमेशा हमेश बाकी रहने वाली जिंदगी, उसमें हमें ये दारुल इम्तिहान की दारुल जज़ा मिलेगी। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस के अंदर फरमाया। मैंने उर्दू मसनूना के बाद सूरह अल इमरान की आयत आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी की तरफ उसमें इशारा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ मेरे नबी, लोगों को बतलाइए, कुरान और हदीस की बात सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ हमारे नबी, ऐ पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बतलाइए, लोगों को अनाउंसमेंट कर दीजिए, लोगों को बतला दीजिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस दुनिया में जो भी आया है, जो भी जानदार है, इस दुनिया के अंदर जो भी जान लेकर के पैदा हुआ है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका लेना है, हर नफ्स को मौत के दरवाजे से अपने दारुल बका की तरफ जाना है, आखिरत की तरफ चल करके जाना है, आखिरत की जिंदगी में उसको कदम रखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ नबी, लोगों को बतलाइए कि दुनिया के अंदर जो भी तुम अमाल कर रहे हो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत का दिन आने वाला है, मैदान महशर लगने वाला है कि उस क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पूरे के पूरे अमाल का बदला दे दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फिर फिक्र आखिरत करने की देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर हमें तलक़ीन कर रहा है कि ऐ मेरे मोमिन बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी दी ये फना हो जाएगी, तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हें जज़ा और सज़ा दे दी जाएगी। सुनो मेरे बंदो, कल क़यामत वाले दिन मैदान महशर में वही इंसान फायदेमंद होगा, वही इंसान फायदे में रहेगा। कौन? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिस बंदे को जहन्नम से आज़ादी दे दी जाए, जिस बंदे को हमारे अज़ाब से बचा लिया गया, जहन्नम में जाने से बचा लिया जाए, और उदख़िलल जन्नह, जन्नत के अंदर उसको एंट्री दे दी जाए, जन्नत के अंदर उसको दाखिला दे दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वो इंसान कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे बंदो सुनो, ये जो दुनिया के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, इस दुनिया के चक्कर में तुमने आखिरत को बर्बाद कर लिया, इस दुनिया की हकीकत सुनो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखे
چیز نہیں ہے، فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب العالمین کا چہرہ ہے. تو یہ دنیا دار امتحان ہے، اور امتحان کا بدلہ جزا ہوا کرتا ہے، سزا ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو جو بھی تم دنیا کے اندر عمل کر کے آؤ گے، جو بھی اعمال تم نے کیے ہوں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک بندے نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا، اگر ایک بندے نے ذرہ برابر بھی اچھائی کا کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو اس کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اے میرے بندو اگر دنیا کے اندر تم نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا کام کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی تم نے معمولی سی معمولی گناہ بھی کیے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ شر تمہارا، وہ گناہ بھی تمہاری اور وہ برائی بھی تمہاری ہم تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس طریقے سے تم اپنے اعمال کا پورا بدلہ پاؤ گے. تو آخرت کی زندگی جس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. اب عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لے، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لے. سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے خطاب کر رہا ہے، اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر ہمہ وقت رکھو. مسجد کے اندر ہے تب بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اگر ایک کمرے میں تنہائی میں ہے تب بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اگر نیک بندوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو تب بھی اللہ رب العالمین کا دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے. وہیں اگر تم بازاروں میں ہو، وہیں اگر میرے ٹھیلوں میں بھی ہو، تب بھی اللہ رب العالمین کا ہمہ وقت تمہارے دل کے اندر ڈر رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اور ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے نام اعمال کو ذخیرہ کیا بنا کر کے رکھا ہے قیامت والے دن. اپنے اعمال کے لحاظ سے اس نے کیا بھیج رکھا ہے قیامت والے دن. قیامت جو ہے اس کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ رب العالمین تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. جو تم نیکیاں کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو تم گناہ کے کام کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو بھی دیکھ رہا ہے. میرے ساتھ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، حضرت علی کا قول بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ، اے لوگوں، حضرت علی فرما رہے ہیں دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے، دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت کی زندگی قریب تر قریب آ رہی ہے. اسی کو اللہ رب العالمین 17ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے نبی لوگوں کو بتائیے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب تر قریب آ رہا ہے. ایک انسان موت کی گاٹ اتر رہا ہے تو اس کا حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے. قبر کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو رہی ہے. اس دنیا کے اندر اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو قبر کے اندر اس کو کشادگی والی زندگی مل رہی ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اگر اس دنیا کے اندر برائی کے کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو قبر کے اندر ہی سے اس کو بڑا عذاب نازل ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مار پڑ رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم، وہ لوگوں تمہارے حساب و کتاب کا دن قریب تر قریب آ رہا ہے. وهم في غفلة معرضون، اور لوگ ہیں کہ غفلت بری زندگی گزار رہے ہیں، لوگ ہیں کہ اپنے عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں. غفلت میں پڑا ہوا ہے مومن،
حساب کا دن قریب در قریب آ رہا ہے، لیکن ہم ہے کہ ہم اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی من مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، انسان کو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اور احادیث نبویہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے لوگوں کو کہ لوگوں، یہ آخرت کی زندگی ابدی اور دائمی زندگی ہے، اس کا ٹھکانہ بنانے کے لیے، اس میں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت کر لو، اس دنیا میں پریشانی جھیل لو۔ میرے ساتھیوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت معمولی زندگی ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مسلم شریف کے الفاظ، اللہ کے رسول نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے ہم ایک دوسرے کے خون کے کاسے بنے ہوئے، جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے ہم ایک دوسرے کی عزت سے کھیلتے، جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے ہم غریب کے منہ کا نوالا نکال کر کے اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالتے، جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے ہم آخرت کی زندگی برباد کرتے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی مثال دی کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے پر جائے، سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبو دے، سمندر کے اندر اپنی انگلی کے پور کو ڈبوئے اور اس انگلی کے پور پر سمندر سے جو پانی کا قطرہ نکلتا ہے، جو سمندر باقی رہ گیا وہ آخرت ہے، جو انگلی کے پور پر آ گیا جو پانی وہ دنیا ہے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو منمانی زندگی گزارنی جائے، اور آخرت اگر سمندر چاہیے تو منمانی نہیں، رب المانی زندگی چاہیے، رحمانی زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے ساتھیوں، ہمیں فکر آخرت اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، آخرت کی فکر ہر وقت اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہر وقت اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور وہی مومن کامیاب ہو سکتا ہے۔ کون؟ جو اللہ رب العالمین کا ہر وقت دل اپنے دل کے اندر رب العالمین کا ڈر پیدا کر کے رکھے، اپنے آخرت کو سوچے، اس آخرت کے بارے میں سوچو میرے ساتھیوں، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرمایا، بار بار اللہ رب العالمین اس قیامت کا ذکر کر رہا ہے، کہیں جہنم کا ذکر، کہیں نبی اکرم کی زبانی لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، کہیں قرآن آیات وہی نازل کر کے اللہ رب العالمین لوگوں کو بتلا رہا ہے، اے میرے بندو، اس جہنم سے ڈرنا، اس جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا، جس جہنم کے عذاب کو ہم نے اتنا بیان کر کے رکھا ہے، اتنا بیان کر کے رکھا ہے، جس کی چنگاریاں تمہارے محلات سے بڑی بڑی ہوں گی، جس کی آگ جھلسا دینے والی ہوگی، جس کی آگ چمڑے کو پگھلا دینے والی ہوگی، جس کی آگ ایسا اور جس کا عذاب ایسا ہوگا، نہ تمہیں کبھی موت آئے گی، نہ تمہیں زندگی بسر کرنے کو ملے گی، وہاں تمہیں پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا، تم تڑپ تڑپتے رہ جاؤ گے، لیکن آخرت میں تمہاری کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین بار بار ارشاد فرما رہا ہے، سورہ حاقہ کھولیے، اللہ رب العالمین نے قیامت کا اور میدان محشر کا پورا نقشہ کھینچ کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کل قیامت کا ذکر سورہ حاقہ میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی کلام کو اٹھائیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین جو ارشاد فرما رہا ہے وہ آپ لوگوں کے کان بھی کھلیں گے، آنکھیں بھی کھلیں گے اور دل بھی نرم ہوگا، اور آخرت کی فکر کرنے کی تیاری کریں گے۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ مسجد میں آ کر کے مسجد کا ادب نہ ہوا کرے، مسجد کے ادب کا لحاظ رکھا کرے، صف و صف ترتیب سے لگا کر کے بیٹھا کرے، باہر سے آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہونے پائے۔ ہم کسی کی مصیبت کا سامنا، ہم کسی کی مصیبت کا ذریعہ بننا نہیں ہوگا، ہمیں کسی کی مصیبت اور پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہیے، کسی کو دقت ہماری وجہ سے نہیں آنا چاہیے، ہمیں مسجد کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیے، احادیث نبویہ کو خود پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے لوگوں کو بتلا رہا ہے، اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریب، اپنے قرابت دار لوگوں کو ڈرائیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو بلایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے مرہ بن کعب کی اولادو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اے بنی ہاشم کے خاندان والو، اپنے خاندان کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر ان کے سامنے کر رہے ہیں، میدان محشر ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، جہنم
دیکھ کر کے فرمایا اے کعب کے لوگوں، اے کعب بن لؤی کے لوگوں، اے بنی ہاشم کے خاندان والوں، اے بنی عبد المطلب کے خاندان والوں، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرو، فکر آخرت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ مت سمجھنا میں تمہارا بھتیجا یعنی صفیہ، یہ مت سمجھنا میں تمہارا بھتیجا محمد نبی ہے، تمہیں آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے گا. اے میری بیٹی فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا کے اندر جو چیز مانگنا چاہے مجھ سے مانگ لے، جو چیز لینا چاہے مجھ سے لے لے، میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. کل قیامت کے دن یہ مت سوچنا میرا باپ نبی ہے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے گا. نہیں میری بیٹی، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے سوچنا، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنا. سورہ حاقہ کا جو میں نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین قیامت کا نقشہ ادھر کھینچ کر کے لا کر کے ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کتنا بڑا غفور رحیم ہے جو پہلے امتحان سے آنے سے پہلے لوگوں کو بتلا دے رہا ہے. لوگوں ایسے ایسے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارا چھوٹا سے چھوٹا اعمال تمہارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. اگر چھوٹی سے چھوٹی معمولی تم نے گناہ بھی کیا ہوگا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور سنو اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. اللہ نے پہلے جنت والوں کا ذکر کیا، پھر جہنم والوں کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. بڑے خوش نصیب انسان ہیں وہ جن کا نام اعمال، جن کے اعمال نامے کی کتاب، جن کی دنیا کے اعمال اور جن کا حساب و کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ لوگوں سے کہتا پھرے گا، لوگوں سے کہے گا هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ، او لوگوں میرے نام اعمال کو پڑھ لو، او لوگوں میرے نام اعمال کو دیکھ لو، او لوگوں یہ ہے میرا بدلہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اسی حساب و کتاب کی تمنا تھی، مجھے اسی حساب و کتاب کی آرزو تھی، مجھے اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب کی تمنا اور آرزو و خواہش تھی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ وهو فی عیشۃ راضیہ. اللہ فرما رہا ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، عیش بھرا زندگی میں داخل کر دیا جائے گا. اور لوگوں عیش والی زندگی کیا ہے، عیش کس کے اندر ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا فی جنت عالیہ، وہ بلند والی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا. اس کو میوے بھی دے دیے جائیں گے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جائیں گی. ایسی نعمتیں جنت کی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگوں دنیا کے کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، دنیا کی کانوں نے ان کو سنا نہیں ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں جو اللہ نے جنت میں رکھی ہے دنیا کے کسی دل کے اندر ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہو اور اپنے نیک اعمال بناتے رہو کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہم جیسے گناہگار بندوں کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. ورنہ کہیں اس طرف اگر ہمارا قلم بازی بن گئی، اگر ہم اس پردے میں آ گئے، اللہ نے کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. او لوگوں بڑا بد نصیب انسان ہے، بڑا بیکار انسان ہوگا، بد نصیب انسان ہوگا. کون انسان بد نصیب ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال، جس کے اعمال نامے کی کتاب لیفٹ ہینڈ میں دے دی جائے گی اور لیفٹ ہینڈ میں دے دی جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے سامنے سے بھی نہیں دیں گے. اتنا منحوس، اتنا بدقسمت انسان، فرشتے پیچھے سے ہاتھ موڑ کر کے اس کو بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے گی. اللہ اتنا ناراض ہوگا ایسے بندے سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ. وہ انسان کہے گا اے کاش میں جانتا ہی نہ ہوتا کہ میری حساب و کتاب کیا ہوتا ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، مجھے معلوم نہ ہوتا کہ حساب و کتاب کیا ہوتا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ. 62 والا انسان کیا کہے گا اے کاش میری موت نے مجھے میرا کام و تمام تو نہیں کر دیا تھا. جب مجھے موت آ گئی تو ایسی موت آتی کہ کبھی میں دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا. اے کاش میری موت نے میرا کام تمام تو نہیں کیا. ما اغنا عنی مالیہ، یہ ہے فکر آخرت. اللہ رب العالمین کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے اے میرے
میرے مومن بندو آگے لیفٹ ہینڈ والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے اور رائٹ ہینڈ والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے. آخرت کی فکر کرتے چلے جاؤ. انسان کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیا، اے کاش ما اغنا عنی مالیا، ہائے میری بربادی، میرے مال نے بھی مجھے کوئی نفع نہ دیا. جو مال ہم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جو مال ہم دنیا کے اندر گن کر کے رکھ رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو نکال نہیں رہے، اس کی زکات مستحق طور پر نہیں دے رہے. اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ ما اغنا عنی مالیا، ہے کاش میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا. ہلک عنی سلطانیہ، وہ لوگوں دنیا کے اندر سلطنت دکھانے والوں، دنیا کے اندر سلطان بننے والوں، دنیا کے اندر روک و دبدبہ دبانے والوں، دکھانے والوں. اللہ فرما رہا ہے اس دن انسان کیا کہے گا؟ ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ بھی میرے کچھ کام نہیں آیا، میری سلطنت میرے کام نہیں آئی. اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اس لفظ پر غور کرو. اللہ کہے گا فرشتوں سے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اس کے توق ڈال دو گلے میں. یہ بدنصیب انسان ہے جس کے گلے کے اندر توق ڈال دیا جا رہا ہے، جہنم کی آزادی کا ٹکٹ دے دیا جا رہا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور اس انسان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. میرے ساتھیو، اس جہنم کے عذاب دیکھنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. اس آخرت کے میدان محشر کو آنے سے پہلے یہ جو 60 سال 70 سال کی زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں ارشاد فرمائے فرشتوں سے پکڑو اس بدنصیب انسان کو، اس کے گلے میں توق ڈال دو. یہ بڑا بدنصیب انسان ہے، اور یہ کون انسان ہے؟ انه كان لا يؤمن بالله العظیم، یہ اللہ کے عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا. ہم جانتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں